दुरूद पाक भेजो और दुआ में खूब कोशिश करो और कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद पाक बड़ा प्यारा दुरूद पाक है। इसमें नबी पाक पर भी दुरूद भेजा गया है, आले रसूल पर भी दुरूद भेजा गया है, और इसमें नबी पाक ने गोया हमें दुआ की कबूलियत का एक नुस्खा भी बता दिया कि जब भी दुआ मांगे तो दुरूद पाक पढ़ें। अब देखिए माशाल्लाह मस्जिदों में दुआ होती है तो दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ा जाता है, दुआ के आखिर में भी दुरूद पढ़ा जाता है। तो ये बड़ा कमाल का तरीका है कि अगर आप अव्वल आखिर दुआ के अंदर दुरूद पाक पढ़ लें तो चूंकि दुरूद पाक मकबूल है तो अल्लाह की रहमत से ये बईद है कि पहला कबूल कर ले, आखिरी कबूल कर ले, दरमियान का छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। दुरूद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। याद करके शहे दो आलम को पढ़िए बाचश्म नम दुरूद सलाम। वो दुआ मुस्तजाब होती है, वो दुआ कबूल होती है जिसमें होता है जम दुरूदो सलाम। मुश्किलों के सभी अंधेरों में, मुश्किलों के सभी अंधेरों में है ज़ियाए करम दुरूदो सलाम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने बयान का टॉपिक रखते हैं कुरान की बातें। कुरान की कुछ आयतें होती हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे मिलने वाला मैसेज लेते हैं। आज कुरान पाक की जो आयत है पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 99। अल्लाह करीम इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, ये आयत के पीछे पस मंजर क्या है, शान नुज़ूल क्या है। इब्ने सूरिया नाम का एक गैर मुस्लिम था, बनी इसराइल में से था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन इब्ने सूरिया नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बड़ी जुर्रत और जसारत करते हुए, बदतमीजी करते हुए कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप कोई ऐसी चीज नहीं लाए जिसे हम पहचानते हो, अल्लाह पाक ने आप पर कोई वाज़ेह निशानी नहीं उतारी। इस बदबख्त के जवाब में अल्लाह करीम ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। क्या आयत है जो अभी हमने सुनी, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। एक रिवायत यूं भी है कि हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन यहूदियों को शर्म दिलाते हुए फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल भी ईमान लाए थे ना, तो वो यहूदियों को शर्म दिलाते हुए फरमाते हैं कि तुम वो हो जो हमें आखिरी नबी की निशानियां बताते थे, तुमने ही वो निशानियां बताई जिन्हें देखकर हमने कलमा पढ़ लिया। जब प्यारे आका तशरीफ लाए, तुमने जो निशानियां बताई वो हमने इनमें देखी, हमने कलमा पढ़ लिया, मगर तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। तो यहूदी कहते हैं कि तौरात में जो निशानियां लिखी हैं ये वो नबी नहीं हैं, ये कोई वाज़ेह निशानी लेकर नहीं आया। उनके जवाब में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें यानी रोशन वाज़ेह निशानियां नाजिल फरमाई और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी वाज़ेह निशानियां कुरान कहता है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ फासिक तबीयत वाले जो महज दुश्मनी और अदावत रखते हैं वो इनकार करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब इस आयत का पहले तो तफसील तो समझेंगे, मगर जरा उसलूब देखें, अंदाज़े कुरान देखें। मुझे बताएं ना, एतराज कौन कर रहा है? कुफ्फार कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं कि नबी पाक पर कोई वाज़ेह निशानी नहीं। अल्लाह करीम उनको जवाब नहीं दे रहा कि ए इब्ने सूरिया या ए यहूदियों तुम झूठे हो,
اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے. اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں. سوچئے اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں. پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے، میری نگاہ بھی معجزہ ہے. آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں. مجھے رب کائنات نے سر سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے، تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائی. تو یہ کوسچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے اور بتایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے. اللہ اکبر. اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے. جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا، تو اب پیارے آقا کے دل پر رنج طاری ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، انہیں منہ لگایا جائے. آپ دل رنجیدہ نہ کریں، یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ رنجیدہ نہ ہو، اپنے رب کریم کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے. اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں، آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کیا پیار بھرا انداز ہے. بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف فرما تھے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا تھا. جبریل امین آئے. جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے. جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت ہے نا ذرا سے اپنی طرف بلائیے. پیارے آقا نے درخت کو بلایا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پھر فرمایا حضور اس کو واپس جانے کا حکم دیں. نبی پاک نے حکم دیا، درخت واپس جگہ کو چیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا. جب نبی پاک نے اپنا یہ کمال، یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے اے جبرائیل میرے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے. کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ حضور آپ درختوں کو بلائیں تو درخت آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حضور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے. قصور ان غیر مسلموں کا ہے، ان اندھے دلوں والوں کا ہے جو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. تو یہ وہی انداز ہے کہ غیر مسلم انکار کر رہے ہیں اور اللہ قرآن میں حبیب پاک سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب نے تم پر واضح نشانیاں اتاری ہیں، شاندار نشانیاں اتاری ہیں. تو انکار کرنے والے بدبخت ہیں، ان کا دماغ اور ان کا دل گندا ہے، اس لیے محبوب ان آیتوں کو، وہ ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کا جو پیار ہے، اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے، سبحان اللہ. مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے، کافی دن گزر گئے. تو کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی. تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا، بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں ماننا، اس بات کا اعتراض کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے. اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا، اب فرشتہ ہی نہیں آتا. اس بات کو پھیلانا شروع کیا. اللہ اکبر. جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا. اب ذرا غور کریں، دل مصطفیٰ غمگین ہو یہ رب کو کب گوارا ہے. تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا؟ اللہ اکبر. قرآن کی پوری سورت نازل کی گئی. اچھا اب آپ ایک بات دیکھیں، آپ کا کوئی
پیارا غمزدہ ہو جائے، آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے، بچہ ہو یا رشتہ دار ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ علماء کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اب کفار کہہ رہے کہ رب نے چھوڑ دیا ہے، رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ تمہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب انعام دیا جا رہا ہے، پہلے تعریف کر دی، پھر کفار کو جواب دے دیا، اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں۔ اور اگلی آیت تو کمال ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے۔ اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے، اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے؟ اب غور کریں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دیں گے، ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے، اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ کوئی گاڑی مانگے، کوئی بنگلہ مانگے، کوئی نوکری مانگے، کوئی کاروبار مانگے گا، اپنے بچوں کے لیے مانگے گا۔ میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہ گاروں کو یاد کیا۔ پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں، پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں۔ اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں کہ نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس، معاذ اللہ، مگر قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں، ان کے دل میلے ہیں، یہ دل کالے ہو گئے ہیں، یہ فسق والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں، اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دل میلا نہ کریں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے، اللہ کریم نے دو باتیں فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس میں دو باتیں ہیں، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا، پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھیں، ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھیں۔ دوسری بات کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا، غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا، یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے ہیں میں مدینے گیا تھا۔ اب کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، کہتے میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی، تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی۔ ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، قرآن کلام کس کا ہے؟ رحمان کا کلام ہے عز و جل، اور زبان سے کس ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں، کہتے وہ آواز مجھے باہر آئی،
ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی. اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا کہ پھٹ جائے گا. اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا, مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا اور مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا. بس میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. دل صاف ہو تو قرآن کی ایک ایک آیت اثر کرتی ہے. کہتے ہیں ایسی نشانی کہ ایک آیت دو آیتیں سنی تو دل بدل گیا. قرآن ایسا اثر رکھتا ہے. ارے دل پاک ہو تو قرآن اس طرح جا کر سبحان اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے. فارسی کا شعر ہے نا, کتاب زندہ قرآن حکیم, کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزال است و قدیم. یعنی قرآن مجید زندہ و جاوید کتاب ہے. اس پہ بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہیں اور بہتر بھی ہیں. سبحان اللہ. آج بھی جس کا دل نرم ہو, دل میں کچھ پاکیزگی ہو, آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں, کوئی اچھے قاری صاحب تلاوت کرنے والے مل جائیں, قرآن سمجھ نہیں آتا مگر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے. رحمت کی باتیں ہوں, کبھی کبھی سورہ رحمان سنتے ہیں, حالانکہ ہر آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا, مگر جب فبأي آلاء ربكما تكذبان کانوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں. ارے کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی کہ جو سمجھ نہیں آتی مگر دل پر اثر کرتی ہے, جو دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. میں نے کئی بار بیانات میں یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے, گھر میں لائبریری ہوتی ہے, کتابیں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, کتابیں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے, مگر آپ کی جو فیورٹ کتاب ہو بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب, بہت پسند ہے 3 بار. آپ کو کوئی کہے 10-12 بار پڑھو نا, آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں. 3 بار پڑھ لی, سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا, کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیورٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. قرآن 1000 بار پڑھیں, ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا. کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں بور ہو گیا ہوں, معاذ اللہ. اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے, ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا ہے. زندہ کتاب ہے نا, اللہ کا کلام ہے, اور قرآن خود معجزہ ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے, اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو, پنجابی, اردو, سندھی بولنے والا, بلوچی بولنے والا, افریقی زبان بولنے والا, یورپ کی زبان بولنے والا, جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن. اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے, پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر. کیا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ کیسی نشانیاں ہیں. بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے. دل اب نہیں ماننے والا, غیر مسلم نہیں مانتے, ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا, آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا. کیوں؟ کیونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف, تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں, اتنی بری باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں. تو ریسرچ جن لوگوں نے قرآن پہ کرنا شروع کی, قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے گئے, اسلام قبول کرتے گئے, اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنے جو لوگ نکلتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا, اور نبی پاک علیہ السلام میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا. اللہ نے ایسے سچے نبی عطا فرمائے, ایسے کامل نبی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں عیب تو چھوڑو, عیب کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی یہ ایک ایسے آقا ہیں جن میں نقص تو چھوڑو, نقص کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسا کامل و اکمل ہمیں آقا علیہ السلام عطا فرمائے. اب ایک بار کیا ہوا کہ کچھ غیر مسلم بڑے بڑے عالم بیٹھے اور باتیں کرتے کرتے ان کا موضوع نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. سب غیر مسلم تھے, اچھی باتیں تو نہیں کرنی تھی انہوں نے, کوئی عیب ڈھونڈتے ہیں معاذ اللہ, کوئی غلط بات کرنا سچاتے ہیں. اب بات شروع ہوئی تو کسی نے معاذ اللہ برائی کے طور پر بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے, یعنی مسلمانوں کے نبی نے تو 11 نکاح کی. اس کو عیب سمجھ کر بیان کر رہے تھے.
سب ان گستاخیوں میں اپنا اپنا حصہ ملا رہے تھے، معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے تھے. ایک اور غیر مسلم بیٹھا تھا، خاموش بیٹھا تھا کہ تم بھی تو کچھ کہو اس بارے میں. تو کہتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن کر اب اس بات کے نتیجے پہ پہنچا ہوں، اسلام تو سچا دین ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سچے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں. عجیب بات کر رہے ہو، ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم ان کے عیب معاذ اللہ تلاش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، اور تم ہماری باتیں سن کر مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو. تو کہتا ہے میں نے تمہاری برائیاں جو تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس میں نے غور سے سنا. تم کہتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا، وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے کیا، پھر باقی نکاح آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد کیے. ذرا سوچو تو صحیح 25 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے. جوانی کے 17-18 سال سے لے کر 25 سال تک انسان پر شہوات کتنا حملہ کرتی ہیں. مکے کا ایک خوبرو نوجوان ہے، بہترین صفات کا حامل ہے، اللہ اکبر، کتنا کردار پاکیزہ تھا کہ عرب کے اس بے حیائی والے دور میں ان کے کردار پر کوئی اثر نہ ہوا اور نفسانی خواہشات سے دور بے داغ جوانی گزاری. ایسا تو کوئی سچا نبی ہی کر سکتا ہے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تلاش کرنے گئے تھے عیب، مگر عیب تو ملنا نہیں تھا. سبحان اللہ، نبی پاک کی شان کا ایک اور پہلو ان کے سامنے، کیونکہ دل جس کا پاکیزہ ہو، یہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا، اللہ اس بات پر اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اسلام کو نیگیٹولی پڑھنے کے لیے، اسلام کی معاذ اللہ برائی تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا لوگوں نے. مگر آپ انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے بہت سارے واقعات آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں ہم تو اسلام پر ریسرچ کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنا برا مذہب ہے، مگر جیسے جیسے ڈیپ ڈاؤن جاتے رہے، جیسے جیسے ریسرچ کرتے رہے، ہمارے سامنے اسلام کی خوبیاں آتی گئیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں. نظر آنے والی بات ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ ہو تو تماشا جوبن دیکھے گا نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس اندھے کو کیا نظر آنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نور والی آنکھیں عطا فرمائے، روشن دل عطا فرمائے، اسلام پر سچا یقین نصیب فرمائے، اور نبی پاک سے محبت نصیب فرمائے. نشانیوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. آپ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بہت بعد میں ایمان لائے. جب ایمان لائے نا تو آپ ایمان لا کر اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کیسی نشانیاں تھی دیکھو، جس کو کلک کرنی ہوتی ہے اس کو کلک ہو جاتی. کہتے حضور جو میں ایمان لایا ہوں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا، آپ جھولے میں تھے. نبی پاک علیہ السلام سے چچا، ان کے چچا بات کر رہے ہیں کہ آپ جھولے میں جب تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے نا چاند اس طرف چلے جاتا تھا. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں یہاں ایک تھوڑی سی مسکرانے والی بات بھی کر دوں جو آپ کو ریلیٹ کرے گی. مثال کے طور پر آپ سے یا مجھ سے کبھی کبھی ہمارے چچا، تایا، دادا جان جو بزرگ گھر میں ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں یا ملتے ہیں ہم ان سے، تو وہ ہمارے بچپن کی کوئی بات بتاتے ہیں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے. اچھا ہمیں تو نہیں پتا ہم کیا کرتے تھے، 2 سال 4 سال کی عمر میں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات تو ہماری شرارتیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں شرم بھی آتی ہے، لیکن اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عباس نے کیا کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر مڑ جاتا تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا جان مجھے کیا پتا کہ میں بچپن میں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ، پیارے آقا کا جواب سنیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے جی میرے چچا جان، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں چاند کی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی آواز کو بھی سنتا تھا. بچپن میں سماعت کا عالم یہ ہے، بچپن میں طاقت کا عالم یہ ہے کہ اشارہ فرمائے تو چاند اس طرف مڑ جائے، تو پھر جوانی اور آگے عروج کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. بچپن میں ہم کھلونا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں کہ ان کا کھلونا کون سا ہے. وہ نور کا کھلونا چاند ہے کہ جہاں اشارہ فرماتے. لیکن بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائیں. یہ دل کس لیے بنایا ہے؟ دل یاد لئی بنایا. یہ دل اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی یاد کے لیے بنایا ہے. تعریف لئی زبان، اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی تعریف کے لیے زبان بنائی ہے.
اور अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। ये दिल और दिमाग और ये चीजें किस लिए दी हैं? बुरे काम करने के लिए। एक तरफ तो तमन्ना करते हैं कि सीना बने मदीना, बड़ी अच्छी बात है, मगर इस सीने में तकब्बुर भी तो है। जिसके सीने में तकब्बुर है, जिसके सीने में बुग़्ज़ है, जिसके सीने में बुराइयां हैं, वो कैसे तमन्ना करता है कि सीना मदीना बन जाए? पहले साफ तो करे। जबान गंदी बातें करते हुए थकती नहीं है, गीबत करते हुए, झूठ बोलते हुए तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नहीं, तारीफ के लिए जबान बनाइए, तिलावत करें ना, अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, अच्छी बातें करें। जिक्र इलाही की बड़ी किस्में हैं। एक किस्म तो ये कि अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जिक्र है। लेकिन अल्लाह के प्यारों का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। तो ये जबान का जिक्र ही करें ना। और आंखें क्यों बनाई हैं? सब चाहते हैं कि मदीना देखें, सब चाहते हैं अल्लाह करे कभी करम हो जाए कि महबूब पाक का दीदार नसीब हो जाए। मगर बताएं ना, जिन आंखों से इतनी बुरी चीजें देखी हैं, उन आंखों से तो नबी पाक का दीदार कैसे करेंगे? हम कभी अपने घर में कोई मेहमान को बुलाएं, किसी बड़े आलिम को बुलाएं, किसी बड़ी शख्सियत को बुलाएं, और घर में गंदगी फैली हो तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं यार, अभी मत बुलाएं, पहले साफ तो कर लो, नापाकी हुई हुई है, पाक कर लो भाई, बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं। घर में कभी गंदगी हो तो मेहमान को नहीं बुलाते। आंखों और दिल में गंदगी भरी है तो आका को कैसे बुलाओगे? बताए ना, कितनी अजीब बात है। तमन्ना सबके दिल में है कि महबूब पाक का दीदार हो, गुंबद खजरा को देखूं, सुनहरी जालियों को देखूं, काबे का दीदार करूं, मगर आंखें तो साफ रखे ना, आंखें पाक तो रखे ना। गंदी जगह पर तो आप अच्छे लोगों को नहीं बुलाते, और आप इतनी प्यारी तमन्ना रख के बैठे हैं तो दिल भी गंदगी से भरा है, जबान भी बुरी बातों से भरी है, आंखें भी भरी हुई है। नहीं, अल्लाह मुझे और आपको अपने दिलो दिमाग को पाक करने वाला बना दे। आंखों की सफाई पता है कैसे होती है? निदामत के आंसू, पानी डाल देना घर साफ करने के लिए, यार गंदगी है साफ कर दो। आंखों की पाकी कैसे होगी? हाँ, निदामत के अगर आंसू बह जाएं, अल्लाह की बारगाह में बंदा तौबा के आंसू बहा ले तो फिर ये आंखें पाक हो सकती हैं। अल्लाह मुझे और आपको अपनी आंखों को, अपनी जबान को, अपने दिलो दिमाग को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। तो बात हो रही थी कि कैसा सच्चा दीन है हमारा, क्या खूबसूरत कलाम कलाम पाक है कि जिसमें निशानियां ही निशानियां हैं। बस बात यह है कि जिन बदबख्तों के दिमाग के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि बेहयाई है और लादीनियत है और नापाकी है, उनको कुरान और इस्लाम में सच्चाई नजर नहीं आती। अब मिसाल के तौर पे कुरान के सच्चा होने की मैं एक और आपको लॉजिकली दलील देता हूं, फिर अपने बयान को हम एंड करते हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सर दर्द की दवा है और वो बड़ी अच्छी है। अब मैं झूठ कह रहा हूं या सच कह रहा हूं, इसका नतीजा कैसे निकलेगा? कि आप दवाई खा के देख लें, सर दर्द ठीक हो जाए तो मैं सच्चा हूं, नहीं ठीक हुआ तो मैं झूठा हूं। ऐसे ही लोग होते हैं, फाइनल तो इसी तरह होगा ना। अब सुनिए, इस्लाम सच्चा दीन है और इसकी वाज़ेह निशानी यह है कि इस्लाम जो कहता है वैसा ही होता है। मिसाल के तौर पे कुरान ने कहा नमाज बुराइयों को रोकती है, ठीक है, आज भी रोक रही है। आप 5 वक्त सही नमाज पढ़ने वाले को देख लें और एक भी नमाज ना पढ़ने वाले को देखें, उमूमन मेजॉरिटी आपको दोनों में बहुत फर्क आएगा कि जो प्रॉपर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला है वो बहुत सारी बुराइयों से रोक रहा होगा, क्योंकि नमाज उसे बुराइयों से रोक रही है। तो कुरान ने कहा नमाज बुराइयों से रोकती है, आप अपनी आंखों से नतीजा देख लें। इसी तरह इस्लाम कहता है सूद माशियात को तबाह कर देता है। सूद जहां होगा वहां की मईशत तबाह हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, सूदी लेन देन से माशरे में बहरान पैदा हो जाता है। जो लोग सूदी कारोबार करते हैं उनके घर बिकते देखे, फैक्ट्रियां बिकते देखी, तबाही आते देखी। कुरान ने कहा, इस्लाम ने कहा, नतीजा हमारे सामने है। जो कुरान कहता है, जो इस्लाम बताता है, नतीजा अपनी आंखों से देख लें। इसी तरह इस्लाम कहता है तुम अल्लाह पाक के फर्मा बरदार हो जाओ, तुम्हें दुनिया और आखिरत में बुलंदियां अता कर दी जाएंगी। अब इसकी मिसाल देख लें, जो कुरून ऊला है, सहाबा का दौर है, ताबईन का दौर है। अरे सुभान अल्लाह, 10 साल नहीं गुजरे थे मगर वक्त की सुपर पावर, उस वक्त रोम और ईरान जो थे वो मुसलमानों के कदमों के नीचे थे और वहां इस्लामी सल्तनत कायम हो गई। क्यों? इस्लाम पर अमल किया, कुरान पर अमल किया, अल्लाह ने उरूज अता फरमाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का सिर्फ 2.5 साल की हुकूमत का दौर था। बताए 2.5 साल में इतना बड़ा इनकलाब कौन ला सकता है? मईशत वहां पहुंच चुकी थी कि लोग ज़कात लेकर निकलते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। ज़कात देना चाहते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। हर तरफ माशी तौर पर और इस तरह अमन सुकून और कारोबार बढ़ चुका था। क्या हुआ था? कुरान पर अमल किया, सुन्नत पर अमल किया, शरीयत पर अमल किया। आज भी अगर मुसलमान 100% कुरान और शरीयत पर अमल करना शुरू कर दें, तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम ने जो बातें
की, कुरान ने जो बातें हम तक पहुंचाई, हम अमल करने वाले बन जाएं, नतीजा खुद सामने आने लग जाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आखिरी बात सुन लीजिए। इस्लाम की हक्कानियत पर बात हो रही है। आज साइंस का दौर है। अल्ट्रासाउंड की मशीन उस वक्त जब इजाद नहीं हुई थी, साइंसदान अभी तहकीक कर रहे थे कि माँ के पेट में बच्चा बनता कैसे है, और जनाब बेटा है या बेटी है किसी तरह हम इसको पहचान लें। अमेरिका का एक डॉक्टर था मार्शल जॉनसन, वो भी इस तहकीक की टीम में शामिल था। एक मरतबा उसकी एक मुसलमान से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मुसलमान ने कुरान मजीद की एक आयत सुनाई, वक़द खलक़कुम अतवारा। तर्जुमा, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर बनाया। डॉक्टर जॉनसन कुर्सी पर बैठा था, जब उसने आयत सुनी खड़ा हो गया, कहते नामुमकिन है, कुरान में ऐसी आयत नहीं हो सकती। मुसलमान ने उसे वो आयत दिखाई और मजीद आयतें दिखाई जिसमें अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के मरहले बयान किए कि माँ के पेट में बच्चा किस किस तौर पे आगे बढ़ता है। वो सुनता गया और फिर कहता है, या तो तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, वो पहले अल्ट्रासाउंड लगाते थे और पेट में माँ के यहाँ बच्चा कैसे बनता है, फिर ये आयतें उन्होंने लिखी हैं। और अगर 1400 साल पहले तो पॉसिबल नहीं है मशीन होगी, तो मैं इस बात को मानता हूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कुरान अल्लाह की किताब है, ये कलामुल्लाह है। इंसान को तो आज पता चला है, तुम्हारा कुरान 1400 साल पहले बता रहा है कि बच्चा किस तरह माँ के पेट में बढ़ रहा है। तो ऐसी ऐसी दलीलें हैं कि जो जितना कुरान में डीप डाउन जाता है, जितना रिसर्च करता है, जितना समझता है, उसके सामने अल्लाह की कुदरत की सुभान अल्लाह शान जाहिर हो जाती हैं। मगर बात यह है कि दिल पाक हो, दिल साफ हो, या अल्लाह ने हिदायत देनी हो तो अल्लाह हिदायत दे देता है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पर, इस्लाम पर सच्चा यकीन भी नसीब फरमाए और उसकी तालीमात अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो हम बयान करते हैं उसमें जो कुरान की आयतें बयान करते हैं, उसकी वजह भी ये होती है कि हम कुरान से मोहब्बत करें, खुद भी तिलावत करें, तर्जमा और तफसीर पढ़ें, अपने बच्चों को